الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 123. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم نہایت کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس تم سب اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو. حضرات، آج 16 رمضان المبارک ہے اور غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو پیش آیا تھا. اس مناسبت سے آج کے خطبہ میں غزوہ بدر، اس کے حالات، اس سے حاصل ہونے والے دروس اور عبرتوں پر گفتگو ہو. آج صبح ہی ہمارے ایک نمازی بھائی کا میسج آیا کہ آج غزوہ بدر پر گفتگو کریں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کی خواہش کا احترام کیا جائے. غزوہ بدر جو ہے، اس کے اسباب اس طرح بنے کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ مکہ سے شام جا رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو پکڑنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ بچ نکلا. جب شام سے واپس مکہ کی طرف آ رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے حالات کا پتہ چلانے کے لیے بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشاورت کی. چنانچہ کیونکہ جو وہ لشکر تھا، وہ جو قافلہ تھا، اس میں بڑا مال تھا ان کے پاس. 1000 اونٹ تھے اور 262 کلو سونا تھا. 262 کلو، اور اسی طرح اور دیگر سامان تھا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ قافلہ جو ہے سامان سمیت بطور مال غنیمت کے عطا کر دے، چنانچہ نکلو۔ لیکن آپ نے سب پر پابندی نہیں لگائی، ترغیب دلائی۔ چنانچہ آپ صحابہ کو لے کر نکلے۔ جب نکلے ادھر ابو سفیان جو تھا، اس قافلے کا جو تھا وہ سپہ سالار تھا، اس کو بھی اس کی خبر ہو گئی۔ اس نے اس کی اطلاع مکہ کے اندر ابو جہل تک پہنچا دی۔ ابو جہل جی وہاں اپنے اس قافلے کو بچانے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر لے کر مدینہ کی طرف روانہ۔ ادھر ابو سفیان اپنے قافلے کو بچا کر مکہ پہنچ گیا، مگر ابو جہل کو اس کی اطلاع مل گئی کہ قافلہ حفاظت کے ساتھ مکہ پہنچ چکا ہے، مگر اس نے کہا اب نکلے ہیں تو اب مسلمانوں کا کام تمام کر کے جائیں۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر بدر کی طرف پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع مل گئی کہ ابو سفیان اپنے قافلے کو لے کر مکہ پہنچ چکا ہے، اور ادھر ابو جہل جو ہے وہ 1000 سے زائد کا لشکر لے کر پہنچ گیا۔ آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا، مشاورت کی کیا کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اٹھے، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی خاطر ہم نے گھر بار چھوڑا، ہجرت کی، آپ کہیں گے تو ہم لڑیں گے دشمنوں کے ساتھ۔ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھے مشورہ دو۔ انصار نے سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہماری طرف بھی مخاطب ہیں کہ ہم میں سے بھی کوئی، تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ انصار میں سے اٹھے اور انہوں نے کہا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں ہم دشمن سے لڑنے کے لیے سمندر میں کود جائیں تو ہم سمندر میں بھی کود، اور اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ برق الغماد تک جانا ہے تو ہم آپ کے حکم کی پیروی کریں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے اللہ کے نبی، ہم بنو اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے۔ ہم یہ نہیں کہیں ہم لڑیں گے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ مسلمانوں کی تعداد، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکلتے ہوئے ہر صحابی کو نکلنے کا حکم نہیں دیا تھا، کیونکہ آپ کا مقصد اس قافلے کو پکڑنا تھا، لڑائی کے لیے نکلے ہی نہیں تھے۔ 313، بعض روایات میں 314 بھی، بعض میں 317 بھی، بعض میں 319 تعداد آتی ہے مسلمان، جس میں 82-83 کے قریب مہاجر تھے، باقی سارے انصار، اور مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا کہ ایک اونٹ 3 صحابہ کے حصے میں کر، ایک اونٹ 3 صحابہ کہ باری باری اس پر سوار ہونا ہے، تینوں نے اکٹھے سوار نہیں ہونا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ میں حکمران ہوں، میرا الگ سے پروٹوکول ہونا چاہیے، میرے لیے اکیلا اونٹ ہوگا، نہیں۔ آپ نے بھی جو اونٹ آپ کے حصے میں آیا اس اونٹ کے شریک تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ سواریوں کی قلت کی وجہ سے تین صحابہ کے حصے میں نا ایک اونٹ آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی باری پر اس اونٹ پر سوار ہوتے تھے. حضرت علی نے بھی کہا اور دوسرے ساتھی نے بھی کہا اللہ کے نبی ہم پیدل چلیں گے، آپ اونٹ پر بیٹھے رہیں، ہم اپنی قربانی پیش کرتے ہیں، آپ اونٹ پر بیٹھے رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انتما باقوا منی، تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، باہمت نہیں ہو، ولا انا باغنا عن الاجر منکما، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم دونوں اجر لے جاؤ اور میں محروم ہوں. یہ ہے لیڈر، اسے کہتے ہیں لیڈر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں کیا کہ میں اکیلا ہی اونٹ پر بیٹھا رہوں اور میری عوام، میرے صحابہ جو ہیں وہ پیدل چلتے رہے. آپ بھی اونٹ پر اپنی باری پر بیٹھے. کاش ہمارے لیڈر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کچھ سبق آ سکتا. اللہ تعالی ہمارے لیڈروں کو بھی ہدایت عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ پتہ چلے کہ مشرکین کے لشکر کی تعداد کیا ہے. آپ نے صحابہ کو روانہ کیا کہ پتہ کر کے آؤ ان کی تعداد کیا ہے. مسلمان نہ 2 غلام پکڑ کر لے آئے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ 2 غلام ہیں جو مکہ کی طرف سے آ رہے تھے. آپ نے ان سے پوچھا بتاؤ ابو جہل کے لشکر کی تعداد کتنی؟ انہوں نے کہا ہم نہیں بتائیں. آپ نے سوال بدل دیا، اچھا چلو نہ بتاؤ، یہ بتاؤ کہ وہ جب کھانا تیار کرتے ہیں، گوشت تیار کرتے ہیں تو اونٹ کتنے ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کبھی 9 کبھی 10. آپ نے کہا ان کو چھوڑ دو، اور ان کے جانے کے بعد آپ نے فرمایا مشرکین کے لشکر کی تعداد 900 سے لے کر 1000 تک. یہاں ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا کہ یہ 2 غلام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی تعداد بتاؤ کتنی ہے. انہوں نے انکار کر دیا. ایک طریقہ تھا تشدد کا طریقہ جو ہمارے یہاں رائج ہے، مار مار کے منوا لو. ایک تشدد کا طریقہ اور ایک حکمت کا طریقہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشدد نہ کیا نہ کروایا، بلکہ حکمت کا طریقہ اختیار کیا، اور آپ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے آپ نے مقصد حاصل کر لیا، اور پھر ان 2 غلاموں کو چھوڑ دیا. اس سے یاد رکھیں، ایک بات پلے سے باندھ لیں کہ پرامن تدبیر اس دنیا میں سب سے زیادہ کارگر تدبیر، بہترین تدبیر پرامن ہے. تشدد سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس لیے پرامن رہنا چاہیے اور مذاکرات کے ذریعے اپنے معاملات حل کرنے چاہیے حکمت کے ذریعے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کو تیار کر رہے ہیں، اور رات کے وقت اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. اللہ رب العزت بارش نازل فرماتا ہے. مسلمانوں کی طرف سے اوپر اللہ نے پھوار ڈال دی، جبکہ کافروں پر موسلا دار بارش نازل فرمائی. وہاں ان کے جو تھے نا ان کیچڑ بن گیا، اور مسلمان ریت پر تھے. ریت پر اللہ تعالیٰ نے پانی ڈال کے اس کو جما دیا، اور مسلمان جو ہے نا ان کے قدم اس پر ٹک گئے. اور دوسرا یہ فائدہ ہوا کہ مسلمانوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے قوی اور مضبوط کر دیا، اور شیطانی غلبہ ان سے اتار دیا، یعنی بزدلی اللہ تعالیٰ نے دور فرمایا. ایک اور سبق آموز واقعہ سنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو تیار کر رہے تھے. اس دوران حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ کے ساتھ لشکر کے ساتھ آ کر مل گئے. انہوں نے آ کر بتایا اللہ کے نبی ہم آ رہے تھے، راستے میں مشرکین مکہ نے ہمیں روک لیا، ہمیں پکڑ لیا،
اور ہم سے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا مدینہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ہاں اگر تم ہمارے ساتھ وعدہ کرو، یہ عہد کرو کہ تم اس جنگ میں ہمارے خلاف نہیں لڑو گے تو ہم پھر تمہیں چھوڑیں گے، ورنہ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے عہد کر لیا کہ ہم اس جنگ میں تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بات سن کر کہتے ہیں اپنے عہد کی پابندی کرو، واپس کرو۔ یہ ہے عہد کی پابندی۔ مشرکین مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجانے آئے ہیں، مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ 1000 کا لشکر ہے، مسلمان 313 ہیں، ایک ایک بندے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مشرکوں کے ساتھ کیا ہوا عہد اور معاہدہ بھی توڑنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس کو کہا کہ جو ان سے عہد کیا ہے تم نے اس عہد کی پابندی کرو۔ یہ ہے سیرت، یہ ہے سبق جو ہمیں بدر سے حاصل ہو رہا۔ ہمیں بھی عہد کی پابندی کرنی چاہیے، اس لیے کہ ان العہد کان مسئولا، اللہ نے عہد کے بارے میں بھی سوال کرنا ہے، عہد کے بارے میں بھی پوچھنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے دعا بھی کر رہے ہیں، اپنا جو کچھ تھا میدان میں بھی لے آئے ہیں اور ساتھ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر۔ اللہم انشدک عہدک و وعدک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ صحابہ کی عظمت بیان فرما رہے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لا تعبد اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے اللہ یہ جو میرا گروہ ہے، یہ جو صحابہ کا گروہ ہے، یہ جو صحابہ کی جماعت ہے، آج اگر ان کو ہلاک کر دیا گیا پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ صحابہ کی عظمت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اور صرف ایسے دعا نہیں جیسے ہم کرتے ہیں، اللہ کے نبی گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی بس کیجئے، آپ کی دعا یقیناً اللہ قبول فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک اللہ کی مدد اترتے ہوئے نہیں دیکھوں گا میں اللہ سے دعا کرنا نہیں بند کروں گا۔ اللہ کی طرف سے پھر اعلان ہوا 1000 فرشتوں سے میں آپ کی مدد کرنے والے ہوں۔ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل رہے اپنے حجرے سے، جب اللہ نے یہ وعدہ فرمایا 1000 لشکر سے، 1000 فرشتوں سے، پھر 3000 کا بھی وعدہ کیا، 5000 فرشتوں کا بھی وعدہ کیا، اللہ کے نبی خوشی خوشی پرجوش طور پر باہر نکل رہے ہیں اور فرما رہے ہیں سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ کافروں کا، یہ مشرکوں کا جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مٹی اٹھاتے ہیں اور کنکریلی ریت ہے آپ کے ہاتھ میں، اور پھر آپ مشرکین کی طرف ایسے پھینک دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس تھوڑی سی مٹی کو 1000 لشکر کی آنکھوں کے اندر، ناک کے اندر اور منہ تک پہنچا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جب آپ نے وہ مٹی پھینکی تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے اسے۔ سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں میں وہ مٹی پہنچا۔ مقابلے پر مسلمان اس طرف ہیں، کافروں کا لشکر دوسری طرف ہے۔ اب لڑائی شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے مشرکین کی طرف سے 3 آدمی نکلتے ہیں، عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ، اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے 3 مسلمان میدان میں آتے ہیں۔ انصاری مسلمان وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں نہیں، اور تمہارا ہمارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، اے اللہ کے نبی، اے محمد اپنے رشتہ داروں کو بھیجو، ہمارے رشتہ داروں کو بھیجو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس بلاتے ہیں اور پھر اپنے قریب ترین کس کو بھیجتے ہیں؟ علی اٹھو،
حمزہ اٹھو، عبیدہ بن حارث تم بھی اٹھو، حضرت علی آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، داماد ہیں، اور اسی طرح حضرت حمزہ آپ کے چچا ہیں، اور عبیدہ بن حارث بھی آپ کے تائی کے بیٹے ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، یہ تینوں میدان میں نکلتے ہیں۔ حضرت علی بھی اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں، حضرت حمزہ بھی اپنے دشمن کو جہنم رسید کر دیتے ہیں، جبکہ عبیدہ بن حارث شدید زخمی ہو جاتے ہیں، اور حضرت علی اور حضرت حمزہ اپنے دشمن کو ختم کر کے پھر ان کی مدد کو آتے ہیں اور اس تیسرے آدمی کو بھی قتل کر دیتے ہیں، ان کو اٹھا کر لے آتے ہیں، یہ شدید زخمی ہے۔ جنگ بدر کے 3 یا 4 روز یہ بھی اللہ کے پاس کی شہادت کے مرتبے پر فائز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں کھڑا تھا کہ 2 لڑکے میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ ابو جہل کدھر ہے؟ بتاؤ چچا ابو جہل کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں، اور میں نے کہا تم نے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ابو جہل ہمارے نبی کو گالیاں بکتا ہے، ہمارے نبی کی گستاخی کرتا ہے، آج ہم اس کو سبق سکھائیں گے، آج ہم اس سے بدلہ لیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف حیران ہو رہے ہیں اور ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ کیسی باتیں کر رہے، تم ابو جہل کا مقابلہ کرو گے؟ میں نے کہا ہاں، ہمارے اندر تم ہمیں ہماری جو ہے نا وہ یہ نہ دیکھو کہ یہ بچے ہمارے اندر جو ایمان ہے اس کو دیکھو، بتاؤ ہمیں ابو جہل کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو جہل نظر آیا۔ میں نے کہا وہ دیکھو وہ ابو جہل ہے۔ وہ دونوں نوجوان تیزی کے ساتھ جاتے ہیں اور ابو جہل پر حملہ کر دیتے ہیں، ابو جہل کو قتل کر کے پھر تلواریں خون آلود لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کے دشمن ابو جہل کو جہنم واصل کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلواروں کو دیکھتے ہیں، ایک کہتا ہے میں نے قتل کیا، دوسرا کہتا ہے میں نے قتل کیا۔ آپ دونوں کی تلواروں کو دیکھتے ہیں، دونوں خون آلود ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم دونوں نے اسے قتل کیا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل کو یہ مار کر یہ سمجھے کہ مر گیا ہے، لیکن ابھی اس کی جان نکلی نہیں تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سر پر پہنچ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ابو جہل تو ابھی زندہ ہے، تلوار نکالتے ہیں تو وہ کہتا ہے اور کبھی اتنے بڑے چودھری کو مارا تم نے؟ تکبر، آخری وقت تک تکبر نہیں کیا۔ کہنے لگا میری گردن جو ہے نا وہ ذرا نیچے سے کاٹنا، پتہ چلے کہ چودھری کی گردن۔ 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 کافر جہنم رسید ہوئے اور 70 کافر قیدی بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے قیدیوں کے بارے میں کوئی فیصلہ، کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشاورت کی کہ کیا کرنا چاہیے، تو حضرت ابوبکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ ان سے نا فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ دیا کہ جس کا رشتہ دار ہے نا اس کو دے دیں اور اس کا سر قلم، اسلام کی شان و شوکت اور عزت بڑھانے کے لیے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیے والا فیصلہ قبول کیا۔ اللہ کو یہ فیصلہ پسند نہ آیا، اللہ نے ناراضی کا اظہار تو کیا مگر فیصلے کو ختم نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے فدیہ وصول کیا، ایک ایک قیدی سے فدیہ لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ تم میں سے ان قیدیوں میں سے جو پڑھے لکھے افراد ہیں، جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، یاد رکھیں مکہ کے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، مدینہ کے لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا قیدیوں کو کہ تم میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے وہ اگر ہمارے 10 بچوں کو تعلیم دے دے تو یہی اس کا فدیہ۔ چنانچہ جو پڑھے لکھے افراد تھے انہوں نے کئی بچوں کو تعلیم دی۔ اس سے پتہ چلا کہ علم کی کتنی غیر معمولی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر جو پہلا سکول قائم کر رہے ہیں اس کے استاد مکہ کے مشرک ہیں اور طالب علم مدینہ کے مسلمان ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا قیامت تک کے لیے کہ علم حاصل کافروں سے بھی کیا جا سکتا ہے، مشرکوں سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ اس بدر کے معرکے سے یہ بھی سیرت کا یہ پہلو ہمارے سامنے آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فدیہ لے رہے ہیں
تو ایک ہار آپ کے سامنے آیا، ہار سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھیجا تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ان کا خامند ابو العاص یہ بھی بدر کے قیدیوں میں سے تھا، ابھی مسلمان، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے، مسلمان نہیں ہوئے، اور بھی انہوں نے فدیہ کے صرف ہار ہی نہیں بھیجا، اور بھی مال بھیجا، ان میں ہار بھی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہار دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ وہ ہار سیدہ خدیجہ نے زینب کے گلے میں ڈالا تھا جب ان کی شادی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو رہے ہیں، صحابہ طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ باقی مال ہم رکھ لیتے ہیں، لیکن یہ ہار اگر تم اجازت دو، یہ کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں عوامی راج، جمہوریت۔ آپ نے کہا اگر تم اجازت دو تو یہ ہار میں بیٹی زینب کو واپس کر دوں۔ تمام کے تمام صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی ضرور، یہ ہار، آپ نے باقی مال رکھ لیا اور وہ ہار اپنی بیٹی زینب کو بھیج دیا، اور ساتھ ہی ابو العاص سے کہا کہ میری بیٹی کو، چونکہ وہ مسلمان ہے اور تم کافر ہو، میری بیٹی کو جو ہے وہ مدینہ روانہ کر دینا۔ اور حضرت زید بن حارثہ اور اسی طرح ایک اور انصاری صحابی کو کہا کہ فلاں مقام پر میری بیٹی تمہیں ملے گی، اور اسے لے کر جو ہے اس کے پیچھے پیچھے چل کر تم اسے مدینہ میں لے کر آ۔ جو قیدی تھے ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی تھے، سگے چچا ہیں۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے، انصاریوں نے عرض کیا آخری بات کہ اللہ کے نبی یہ عباس ہمارے بھانجے ہیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دادی تھی نا، وہ بنو النجار سے تعلق رکھتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بھانجے ہیں، اگر آپ کہیں تو ہم ان کو کچھ رعایت دے دیں، ان کا فدیہ چھوڑ دیں، معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ایک درہم بھی نہیں چھوڑ، اللہ کی قسم ایک درہم بھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی مالدار آدمی تھے، اور اللہ کے نبی، حالانکہ دیکھیں اللہ کے نبی کے چچا ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے ایک درہم بھی نہیں چھوڑنا۔ آپ نے انصاریوں کا حق مارنے کی اجازت نہیں دی۔ ایسے ہوتے ہیں جسٹس، ایسے ہوتے ہیں جج۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو ہم نے اس بدر کے معرکے سے جو سیکھا ہے اس کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔